بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ویلاگ ہے موجودہ بجٹ اور عوام، اور میں پہلے بھی ویلاگ بناتا رہا ہوں، لیکن آج کا ویلاگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان ہمارے سیاستدانوں نے اور بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس اور یہ جتنے بھی سیاست کرتے ہیں لوگ اور حکمراں ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تو ریزرو رکھتے ہیں، ہم نے کوئی قربانی نہیں دینی، اگر دے گا تو صرف غریب دے گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور لائک کریں تاکہ میری ہمت افزائی ہو۔ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے، قرض اتارو، حکومت سنوارو، پاکستان سنوارو۔ ایک زمانے میں یہ بھی ہوا اور کئی دفعہ عوام نے قربانیاں دیں، باہر سے بھی پیسے بھیجے، مگر پاکستان قرضے سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ تمام بوجھ غریب عوام پر کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ آپ یہ کہتے ہو کہ غریب عوام آدھی روٹی کھا لے، غریب عوام صبر کر لے، غریب عوام۔ آپ کیوں آئے اس طرح حکومت کے اندر جب آپ مہنگائی ختم نہیں کر سکتے تھے؟ تو چلانے دیتے اس کو 1.25 سال اور، کیا ہو جاتا؟ اس میں کیا قیامت آ جاتی؟ ملک صحیح راہ پر اگر چل رہا تھا تو الیکشن کروانے کے بعد آپ آتے اور اس کے بعد آپ کو جو کرنا تھا کرتے عوام کی طاقت سے۔ یہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اب آپ نے قربانی تو دینی ہی نہیں ہے نا، آپ نے تو یہ سیکھا ہی نہیں ہے نا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن آپ کبھی بھی نہیں اتاریں گے اپنے گھروں سے، ایئر کنڈیشن آپ اپنے آفس سے کبھی بھی نہیں اتاریں گے۔ تمام ایئر کنڈیشنز بند ہونے چاہیے۔ آپ کی تنخواہیں 8-8, 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ ہیں، وہ کم سے کم 2.5 سے 3 لاکھ ہونی چاہیے۔ آپ کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بے شمار جمع غفیر لگا ہوا ہے، اتنی ہزاروں اور کھربوں کی تعداد میں پیسہ جاتا ہے، غریب عوام کا جاتا ہے نا۔ مہنگائی تو اسی سے بڑھتی ہے، وہ بوجھ غریب عوام برداشت کرتی ہے۔ اس کو کم کریں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو اور سینٹ کے ممبران کو کم کریں، وزارتوں کو کم کریں، اور یہ جو پیسہ بچتا ہے نا اس کو آپ غریب عوام کو مہنگائی کم کرنے میں لگائیں۔ ہوائی ٹکٹس ہیں، آپ کے ڈرائیورز ہیں، آپ کا میڈیکل ہے، آپ کا پینشن بے شمار، آپ کے پاس ہر قسم کے وسائل، گھر، گاڑی، ہر چیز آپ کو ملتی ہے، کھانا پینا تک آپ کو حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ او بھائی، غریب ملک کے نمائندے ہو تو آپ یہ سب کچھ چھوڑو نا، آپ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اور ہر بار غریب عوام کے سر پر یہ بوجھ ڈال دیتے ہو۔ آخر غریب عوام جائے تو جائے گا؟ ہر گھر کے اندر غریب عوام، ہر گھر میں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک چیز خریدتے ہیں تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری بل بھرتے ہیں تو یہ چیز تو کیا نام ہے کہ اسکول کی فیس آ جاتی ہے، اسکول کی فیس آ جاتی ہے تو پھر آنے جانے کا کرایہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ یار، میں تمام بیوروکریسی سے یہ کہتا ہوں، تمام ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اخراجات ختم کرو۔ آپ اگر ختم کرو گے نا اپنے اخراجات اور اپنی تنخواہوں کو آدھی کرو گے تو آپ لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک غریب آدمی جس کی مزدوری جو ہے نا تقریباً 2,000 ہے، روزانہ کماتا ہے، 60,000 بھی اگر وہ کماتا ہے یا 30,000 کماتا ہے تو وہ گھر نہیں چلا سکتا اس مہنگائی میں۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو بدلو۔ دوسرا، عوام کو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ مختلف مشکلات کا سامنا ہے جو آپ جانتے ہو۔ ہمارے جائز کام بھی مفت نہیں ہوتے، تو میرے بھائی ہمیں ہر کام میں پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو آپ اپنے خرچوں کو جب تک ختم نہیں کرو گے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ شاہانہ طرز کی زندگی آپ کو بھی ختم کرنی پڑے گی 5 سے 10 سال تک،
تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا، تب جا کے غریب عوام کو کوئی سہولت ملے گی۔ آپ تو سہولت دینے ہی نہیں دیتے۔ ساری جو اللہ نے نعمتیں پاکستان پہ اتاری ہیں، آپ ایک طبقہ ایسا ہے، آپ کا طبقہ جو ساری برات لینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ ارے رضاکارانہ طور پر منع کر دیں آپ، کہ اللہ کو جواب دینا اور حساب دینا ہے ہم کو، اور اللہ پوچھے گا آپ سے کہ سربراہ آپ تھے، میں نے وسائل آپ کو دیے تھے، آپ لوگوں نے ان وسائل کو غریبوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تو یہ کرو، آپ ایک غریب ملک کے نمائندے بن کر دکھاؤ۔ ایک قومی اسمبلی کے لیڈر کی یا ممبر کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مراعات نہیں ہونی چاہیے۔ صوبائی اسمبلی کے ممبر کی 1.5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی مراعات نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر کی بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے تنخواہ ہونی چاہیے، اور کوئی مراعات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پیسہ ہے، یہ سب آپ جو ہے نا غریبوں کو مہنگائی کم کرنے پہ خرچ کریں۔ آپ میں قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی، میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو بھی اپنے سیاسی مینیفیسٹو میں یہ تمام اعلانات کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی اچھا رزلٹ آئے گا، اور یہ کرنا چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ ملک میں افراتفری کا ماحول ہے، اور آپ کو اس چیز کو اگر سنبھالنا ہے تو اپنے اخراجات کم کرو، اپنے آپ کو قربانی دو، اور پھر اس ملک کو ترقی کرنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم۔